وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیں اور مردے ان سے کلام کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو لا کر اکٹھا کر دیتے، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ اللہ ایسا چاہتا، لیکن ان کی اکثر جہالت برتتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں مختصراً بات کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، وَمَا يُشْرِكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، پیچھے پڑھی نا 109 نمبر آیت، کہ کیا چیز بتائے آپ کو کہ اگر وہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تو ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر اسی کو ری انفورس کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو وہ معجزات اور نشانیاں دے بھی دے جن کا وہ مطالبہ کرتے ہیں، جیسے فرشتوں کو نازل کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اس طرح کے مطالبے تھے ان کے، فرمایا کہ اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتے اتاریں، ان کی طرف فرشتے آئے، آپ خود سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ کسی انسان کے پاس فرشتہ ہے۔ obviously فرشتہ انسان کی شکل میں آئے گا، پھر کہیں گے یہ تو انسان ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں، اس کو بھی انکار کر دیں گے۔ تو یہ معجزات طلب کرنے والوں کی حالت کا بیان ہے دراصل، کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا کہتے تھے قسمیں کھا کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہ کفار فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کب کرتے تھے؟ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت میں آتا ہے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلہ، یعنی اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آؤ، اور کہتے تھے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، ہم نہیں مانتے جب تک وہ نہ ملے ہمیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ الفرقان میں، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، یا ہم اپنے رب کو آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے۔ اور پھر وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اٹھ کے ان سے بات کرنے لگے، زندہ ہو کر بولنے لگے، اور یہ کہیں کہ جو پیغمبر بتا رہا ہے بالکل سچ بتا رہا ہے، تو کہیں گے یہ تو جادو سے اٹھا دیا، یا کوئی اور اس طرح کا بہانہ کر دیں گے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز اکٹھی کر دیں، جو یہ کہتے ہیں لاتے جائیں لاتے جائیں لاتے جائیں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یعنی ان کے مطالبات میں سے سارے کے سارے مطالبے بھی ہم پورے کر لیں تو بھی یہ مان کے نہیں دیں گے۔ کل شیء سے مراد پوری دنیا نہیں، اس سے مراد ہر وہ چیز جو یہ مانگ رہے ہیں۔ اور قبولہ جو ہے، قبول قبیل کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ضمانت دینے والا، اور قبولہ کا معنی ہے ضامن۔ ایک معنی ہے ایک ایک قبیلہ ایک ایک صف کر کے سب کو جمع کر دیں، اور ایک معنی ہے سامنے، جیسے قبلہ۔ ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، مان کے نہیں دیں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ لا یؤمنون، یہ کہا گیا ما کانوا لیؤمنوا، ماننے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ ضد اور ہٹ درمی کر رہے ہیں۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، حکمت ہے، قوت ہے، غلبہ ہے، جو وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، زبردستی کر سکتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ یہاں وہ جہل مراد نہیں جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے، یہاں وہ جہل مراد ہے جو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ علم یعنی اکھڑ پن، یہ لوگ اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ سے مراد یہ کہ کچھ نہیں بھی کرتے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جہالت کیوں برتتے ہیں، بد اخلاقی کیوں برتتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی شخص دلیل نہیں لاتا نا تو عام طور پر وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے۔ کیونکہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، جو حق پر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے، وہ آرام سے بات کرتا ہے۔ لیکن جو جھوٹا شخص ہوتا ہے اس کو قسمیں بھی کھانی پڑتی ہیں، اس کو زور زبردستی سے چیخ چلا کے بھی بولنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے لوگ چپ ہو جائیں۔
تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ آپ پریشان نہیں ہو، ہم ان کے سارے مطالبے بھی مان جائیں تو یہ کبھی بھی مان کے نہیں دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے ماننے کا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین دشمن بنائے، بعض ان میں سے بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے القاء کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا لکل نبی، بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین الانس والجن، شیاطین جو انسانوں اور جنوں میں سے تھے، یعنی دونوں قسموں میں سے سرکش لوگ، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. اور جعلنا کا معنی کیا ہے؟ بنانا، خلقنا، یعنی ہم نے اس بات کا فیصلہ دے دیا کہ وہ دشمن ہے، ان کو دشمنی کے لیے چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری سنت رہی ہے، ہر نبی کے ایسے ہی دشمن رہے، یعنی جیسے آپ کی دشمنی ہو رہی ہے ایسے ہی پچھلے انبیاء کی دشمنی ہوتی رہی، یہ مطلب ہے. یعنی جو بھی دین لے کر آیا اس سے دشمنی ضرور کی گئی، کیونکہ شیطان لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکا دیتا ہے اور وہ بعض اوقات جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی دین کی دشمنی میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی دین کی بات کرے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی ان کو آزادی دے دی، ان کو چھوڑ دیا کہ وہ ہیں تو سرکش، اپنی مرضی سے سرکش ہیں، لیکن ہم نے ان کو کرنے دیا، فریڈم دے دی. جیسے آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں ایسے ہی ہر نبی کے پیچھے. اصل میں تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا قاعدہ رہا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے، آپ فکر نہیں کریں، یہ ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ اگر انبیاء جیسے پاک دامن لوگوں کے پیچھے لوگ پڑ گئے تو پھر کسی کو چھوڑیں گے. یعنی جو بھی دین لے کر آتا ہے اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طرح کا دین آپ لے کر آئے ہیں، اللہ کا جو پیغمبر بھی ایسا دین لے کر آیا اس سے دشمنی کی گئی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، میری مخالفت کی جائے گی؟ یعنی کیونکہ آپ کو تو سوسائٹی میں بہت بہترین مقام حاصل تھا، لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، تو آپ کو یہ بات انوکھی لگی کہ میں ایک اچھی بات ان کو بتاؤں گا اور وہ میری دشمن بن جائیں گے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، پچھلے سارے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، ہر رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. سورۃ فصلت میں آتا ہے ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہی کچھ پچھلے رسولوں سے کہا جا چکا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے. سورۃ فرقان میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بعض مجرموں کو دشمن بنا دیا، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. آپ ان کی مخالفت کی فکر نہیں کریں، اللہ کی مدد پر یقین رکھیں، اللہ کی مدد آئے گی اور آتی ہے. یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ جس طرح جنوں میں شیطان ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. کچھ جن شیطان ہوتے ہیں، کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں. ہم جب شیطان کی بات کرتے ہیں تو ایک ایبسٹریکٹ شیطان کا کانسیپٹ ذہن میں لاتے ہیں جو جنات میں سے، لیکن بعض لوگ انسانوں میں سے بالکل وہی کام کرتے ہیں جو شیطان جن کرتے ہیں، یعنی ویسی ہی دشمنی رکھتے ہیں، ویسا ہی حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں اور انسان کو گمراہ کرتے ہیں. اور جن شیاطین کی نسبت انسان شیطان زیادہ سخت ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے.
پکڑ کے مجھے غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے. وہ اعوذ باللہ سے نہیں نہ بھاگتے. اپنا نفس بھی ہے, وہ بھی عدو ہے, دشمن ہے انسان کا. ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس انسان کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے. جو دشمن ہوتا ہے, انسانی دشمن اور شیطانی دشمن, ان سے معاملہ فرق ہوتا ہے. شیطانی دشمن جو ہے اعوذ باللہ سے چلا جائے گا, اللہ کی پناہ لیں گے وہ بھاگ جائے گا. انسانی دشمن پھر مختلف طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اپنے ہی رشتے داروں میں سے, آپ کے اپنے ہی دوستوں میں سے, آپ کے اپنے ہی پیاروں میں سے, حتیٰ کہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے. جیسے آتا ہے نا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک اور جگہ پر آتا ہے عدو لکم فاحذروہم, تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے, اس سے بچ کے رہو. شیطانوں سے تو اعوذ باللہ پڑھ لی. انسانوں میں سے ایک قسم وہ ہے جو اپنے پیاروں میں سے ہے اور ہے ہماری دشمن. کس لحاظ سے دشمن ہے کہ وہ ہمیں غلط کاموں کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں, ہم سے غلط کام کرواتے ہیں, غلط مطالبے کرتے ہیں, انہیں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, روتے دھوتے سب کچھ کرتے ہیں ان کے لیے. لیکن ان کی دشمنی کیا ہے کہ وہ ہمیں ایسے مشورے دیتے ہیں کہ مثلاً یہ ہے کہ آپ مارگیج لے لیں, آپ سود پہ فلاں کام کر لیں, یعنی مختلف قسم کے جو حرام کام ہیں ان کاموں کی طرف آپ کو کھینچ لے جائیں گے. شادی بیاہ کا موقع ہوگا تو کتنے ہی ماں باپ جو خود انتہائی نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن ان کی اولاد ان سے انتہائی غلط کام کرواتی. یعنی کتنی خواتین کو میں جانتی ہوں کہ جو اولاد کے ہاتھوں ایسے مجبور ہوئی کہ کچھ ان کی نہیں چلی, سب وہی ہوا جو بچوں نے چاہا, غلط سے غلط کام جو اللہ کی نافرمانی کے کام تھے. یہ ہے اولاد کی دشمنی. ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ ایسے موقع پر یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے حسن سلوک کرتا رہے. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن کو حسن سلوک سے جیتا جاتا ہے. ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے, اگر آپ ان کو آگ قرار دے دیں گے, جیسے پاکستان میں اگر اخبار کبھی پڑھتے ہو تو وہ آگ نامہ روزی اشتہار آیا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری یہ اولاد نافرمان ہے لہٰذا ہم اس کو آگ کریں. یہ غلط طریقہ کر نہیں سکتے. صرف وراثت سے اولاد اس وقت الگ ہو سکتی ہے جب وہ دین چھوڑ دے. جب وہ دین چھوڑ دے گی تو پھر وہ آپ کے مال کی وارث نہیں رہتی. جب تک وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ آپ کے وارث رہیں گے, چاہے وہ نافرمان ہو, چاہے وہ دشمن ہو, کچھ بھی ہو. ہاں اللہ یہ کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر دے تو جو قاتل ہوتا ہے وہ بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. خیر یہ تو الگ مسائل ہے. تو کچھ دشمن ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے بہن بھائی آپ سے جیلس ہیں, وہ آپ کی خوشی کو, آپ کی نعمت کو, آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی بھی اچھی چیز ہوتی ہے تو وہ خوش نہیں ہوتے. وہ کوئی تانا دیں گے, وہ کوئی بات بنائیں گے, وہ کوئی یعنی کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کہیں نہ کہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا جینا حرام کریں گے, آپ کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے, یعنی جینے نہیں دیں گے. آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان کو مسانعت سے کام لینا چاہیے. یعنی تجاہل عارفانہ جس کو کہتے ہیں نا, تجاہل کا مطلب ہوتا ہے جہالت, یعنی کہ لا علمی کہ مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. عارفانہ پتا ہوتا ہے, تجاہل عارفانہ جانتے ہوئے بھی انجان بن جائیں. وہ جو بھی کرتے ہیں آپ اچھا کرتے رہیں, کیونکہ الاحسان یقطع اللسان, احسان زبان کاٹ دیتا ہے. یعنی ہر انسان کو کہیں نہ کہیں ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی مثال کے طور پر اچھی رہن سہن سے جالس ہیں, یعنی مثلا دو بھائی ہیں, ایک بھائی کو اللہ نے بہت دیا ہے اور دوسرے کے حالات تنگ ہیں. یہ جس کو دیا ہے یہ دوسرے کا خیال بھی رکھتا ہے, لیکن اب ہر چیز تو آدھی بانٹ کے نہیں دے سکتا نا. اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے, اس کا اپنا گھر ہے, بہت کچھ ہے, اس کو اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے, لیکن وہ کبھی خوش نہیں ہوتا. حدیث میں بھی آتا نا کہ جو ایک شخص نے آ کے کہا تھا میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں لیکن وہ جواب میں میرے ساتھ برائی کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا جب تک تم یہ اچھا کرتے رہو گے تو گویا تم ان کے منہ میں راکھ بھر رہے. تو کچھ لوگ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے, انہوں نے خوش رہنا سیکھا ہی نہیں, وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے اور کہیں نہ کہیں آپ کو ٹارچر کرتے ہی رہتے. ایسے لوگوں سے جب تک ہو سکے احسان کا معاملہ کرتے رہیں اور ان کے غصے, غم اور شیطانیت کو آپ کور کیے رکھیں, کیونکہ اگر آپ مقابلے پہ آئے تو وہ بہت بڑا فساد ہو جائے, پھر تو بالکل رشتے کٹ جائیں گے. اور کئی لوگوں کے آپ نے دیکھا بھی ہوگا سال ہر سال ایک دوسرے سے نہ بات چیت, نہ میل ملاقات, نہ کچھ بھی نہیں. اس سے بچنا چاہیے کہ قطع رحمی تک انسان پہنچے. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف اگر کوئی غلط پروپیگنڈا کریں اور آپ اچھے طریقے سے ان کو جواب دے سکتے ہیں,
وہاں یہ کام کرنا ہے، یہ سیکنڈ لیول ہے. تھرڈ لیول ہے وہ دین کے دشمن جو تلوار اٹھا کے آپ کے سر پہ آ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے کیا کیا تھا. اس میں آپ کے رشتے دار تھے، آپ کا داماد بھی تھا، آپ کے چچا بھی تھے، اور رشتے دار بھی. ہر صحابی جو مکہ سے ہجرت کر کے آیا تو جب جنگ بدر میں لشکر آیا تھا کفار کا، تو اس میں ہر ایک کے کوئی نہ کوئی رشتے دار بھی بیچ میں تھے. اب وہ آپ کے رشتے دار ہیں اور آپ کے سر پہ جنگ مسلط کرنے کھڑے ہو گئے، تو کیا آپ بیٹھ رہیں گے؟ تو پھر اس کا جواب آپ ویسے ہی دیں گے جیسے وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ اپنا دفاع بھی کرنا ہے آپ نے. لیکن پہلے مرحلے پر آپ تلوار اٹھا کے نہیں کھڑے ہوں گے کہ یہ میرے خلاف بات کرتا ہے تو میں اس کی گردن اڑانے لگا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال انسانوں کے جو شیطان ہیں وہ بعض اوقات آپ کے دین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یوں ہی وحی سے ہے. وہی کہتے ہیں تیز رفتار خفیہ اشارہ، یعنی وہ اشارے کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں. الی بعض زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں، غرورا، دھوکے کے طور پر. مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ان کے لیے کفر کے متعلق اور نافرمانی کے ارتکاب کے متعلق جو وسوسے اور شبہات مزین کیے ہیں، اس کا وہ ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں. زخرف القول کا مطلب ہوتا ہے باطل قول، جس کو جھوٹ کے ساتھ مزین کیا گیا ہو، جھوٹ کے ساتھ ملمہ سازی کی گئی ہو. زخرف کا اصل معنی ہوتا ہے وہ زینت جو جھوٹے طریقے سے، جال سازی کے طریقے سے بنائی گئی. تو یہ ملمہ سازی یعنی وہ شکل کچھ ہوتی ہے اور اسے کچھ اور ہی بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، تو یہ زخرف ہوتا ہے. یا اسی طرح وہ جو چاندی کے اوپر گولڈ کا پانی چڑھا دیا جاتا ہے، یہ زخرف ہوتا ہے. غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، غفلت اور بے خبری میں پکڑنا. مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اور جن جو شیطان ہے وہ اپنوں میں سے سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپی طرح طرح کے مزین اور ملمہ کیے ہوئے ہیلے اور مکر سکھاتے ہیں. جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، اللہ تعالیٰ زبردستی روک دیتا. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ چھوڑیے ان کو اور جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اوپر فوکس کریں، مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے اور خواہ مخواہ کے جو بے بنیاد شوشے ہیں، جو الزام ہیں اور جو آپ کو بدنام کرنے کے لیے باتیں پھیلا رہے ہیں، ان کی فکر نہ کیجیے. کیونکہ کچھ لوگ ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں نا. پھر جب کوئی آپ کے سامنے آ کے چکنی چپڑی باتیں کرے، اس طرح سے گفتگو کرے کہ آپ کو یقین ہی آ جائے حالانکہ وہ ساری غلط بات ہو، تو پھر انسان کے لیے خطرے کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات پریشانی کی تھی نا کہ آپ کے خلاف ایسی مہم چلائی جائے، آپ کو ایسے بدنام کیا جائے کہ جس سے دوسرے لوگ بھی آپ سے دور ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے نا، سیرت کے آپ نے ساری چیزیں پڑھ رکھی ہیں کہ کس طرح وہ شہر سے باہر سے کوئی آ رہا ہوتا تو پہلے ہی رستے میں پہنچ جاتے کہ ہمارے شہر میں ایک شخص دیوانہ ہو گیا ہے یا کاہن شاعر ہے، اس کی بات نہ سننا، جیسے طفیل بن عمرو الدوسی کے ساتھ. تو یہ کام وہ کر رہے تھے شیاطین الانس، انسانی شیطان لوگوں کو بہکا رہے تھے چکنی چپڑی باتیں کر کے. ان کا علاج کیا کیا جائے؟ آپ روک تو نہیں سکتے، کس کو روکیں گے آپ؟ ہماری والدہ ہمیشہ کہتی کسی کا منہ نہیں بند کر سکتا، اپنی اصلاح کر لو، اس کے پیچھے نہ پڑو لوگ کیا کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو دیکھو. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، انہیں یہ کرنے دو جو کر رہے ہیں، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے حق واضح ہو کر رہتا ہے، سچ سامنے آ جاتا ہے. اگر انسان اس انرجی کو جو دوسروں کے پیچھے لگانی ہے اپنے اوپر لگا لینا تو بہت بھلا ہو جائے. اپنی قابلیت بڑھائیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اپنے کام کی رفتار تیز کر دیں، اپنی چیزوں کو اور اپ ٹو ڈیٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ کس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ یہاں کیا پلاننگ ہو رہی ہے، ادھر تجسس کریں، ادھر. ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، مقصد سے ہٹ جاتا ہے، انرجی غلط جگہ لگنے لگتی ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ.
اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور تاکہ وہ اس جھوٹ سے راضی ہو جائیں، اور تاکہ وہ کمائی کریں جو وہ کمائی کرنے والے ہیں. یعنی یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور خاص طور پر آج آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اس دور میں جب ہر طرف سے جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، الفاظ کا کھیل چل رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے لفظ بولے جاتے ہیں، بڑی بڑی وکیبلری بولی جاتی ہے، فیکٹس کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں، تو ایک عام بندہ جو ہے نا اس کا بہت سخت امتحان ہو جاتا ہے کہ جھوٹ کے اس سارے غبار کے اندر سے حق کو کیسے پہچانے. اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. جس کو حق کی تلاش ہوگی نا وہ اپنا رستہ پا لے گا، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جائیں گے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ان ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف، دھوکہ دینے والی باتوں کی طرف وہ لوگ مائل ہو جائیں گے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ باطل ان کی خواہشات کے موافق ہے. اور یہ اصل میں ایک بنیاد بھی بن رہی ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ حلال و حرام کی کئی چیزیں اب آئیں گی اور انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ سورۃ توحید کے اوپر بات کرتی ہے اور انعام اس کا نام ہے، اور پھر کھانے کے بارے میں بہت سی ہدایات اس میں آ جاتی ہیں. تو کیونکہ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس میں سے ایک یہ تھا کہ کفار کہتے تھے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا جانور کھا لیتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے نہیں جو خود مر جاتا ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں. تو یہ بہت غلط قسم کی بات تھی. یعنی ذبیحہ کو وہ اپنا مارا ہوا کہتے تھے، اور جو خود بخود مر جاتا تھا مردار کو وہ کہتے تھے یہ صحیح ہے کھانا. تو اس قسم کی جو باتیں وہ کرتے تھے انسانوں کو شبہ میں ڈال دیتے تھے، اسلام کی حقانیت کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈال دیتے. تو اب جو لوگ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے تھے جو پروپیگنڈا کرنے والوں کا تھا تو وہ ان کی باتوں سے کنونس ہو کر انہی کے طریقے پر رہتے. لیکن جو لوگ اپنی عقل سے کام لیتے پھر وہ صحیح رستہ تلاش کر لیتے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس پر راضی ہوں، اسی کو پسند کریں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو وہ کما رہے ہیں وہ کماتے رہیں، یعنی اچھے برے اعمال. اقتراف کا مطلب ہے اعمال کرنا، کمانا. یعنی جو گناہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو نیکی کرنا چاہتے ہیں کریں، جو ان کا دل ہے پھر وہ کریں. تو یہاں بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کے جو دشمن ہوتے ہیں ان کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. باطل جو ہے وہ جھوٹ کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، دھوکہ دینے کے لیے لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے، اور جو لوگ خود ایمان نہیں لانا چاہتے وہ ان کی باتوں کو سچ سمجھ کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور فساد کرتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ اور چھوڑیں ان کو، جو یہ کمائی کر رہے ہیں، جس چیز پہ یہ راضی ہے یہ رہیں اس پر. یعنی آپ ان کے پیچھے بہت اپنی جان غم میں نہ گلائیں کہ یہ کیوں نہیں مان لیتے، انہیں دوسروں نے بہکا دیا، یہ کیوں بہک گئے ہیں، یہ حق کی طرف آ جاتے. کیونکہ آپ کا ہم و غم یہی تھا کہ آپ کی قوم اسلام قبول کر لے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب یعنی قرآن نازل کی. اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کرتا ہے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اصل میں کفار قریش کے ایک سوال کا جواب ہے. وہ کہتے تھے کہ اے محمد، ہم اپنے بتوں پر تمہاری بار بار کی تنقید سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے اب کسی کو اپنے اور ہمارے بیچ میں ایک منصف بنا لو، حکم بنا لو، فیصلہ کرنے والا بناؤ جو ہمارا فیصلہ کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ انہیں جواب دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا حکم نہیں مان سکتا، جبکہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے جس میں حق و باطل، حلال حرام سب کچھ واضح کر دیا گیا ہے، اور اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کرتا حق ہے. تو افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو اپنا حکم بنا لوں، طلب کروں، فیصلہ کرنے والا.
تو یہاں لفظ حکم استعمال ہو، ایک ہوتا ہے حاکم اور ایک ہوتا ہے حکم. فرق یہ ہے کہ حکم وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ حق کے سوا کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتا. حاکم کبھی فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور کبھی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتی صفات میں حکم آتا ہے اور یہ زیادہ بلیغ بھی ہے، مؤثر ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، یعنی کسی اور کو حکم بنانے کی کیا ضرورت ہے، قرآن خود حکم ہے، قرآن فیصلہ کر رہا ہے. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ حق ہے، یہ بالکل سچی کتاب ہے، یعنی قرآن سچی کتاب ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، یعنی ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، ان کے مطالبوں کو زیادہ اہمیت نہ دیں. آپ کے لیے اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے کہ آپ حق پر ہیں، اور یہ کتاب کا گواہ ہونا اور فیصلہ کرنا کافی ہے کہ سچ کیا ہے، اور اہل کتاب بھی جانتے ہیں، لہذا ان کے علاوہ کسی اور حکم کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اگر آپ دین کے کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو طرح طرح سے چیلنجز کرتے ہیں، آپ یہ کر کے دکھائیں، آپ اس سوال کا جواب دے دیں، آپ وہ کام کر کے دکھائیں تو پھر ہم آپ کو مانیں گے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا ہر مطالبہ صحیح ہو، آپ جو کر رہے ہیں نا اس کے اوپر جم جائیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اصل کام سے ہٹ جائیں. اب مثلا مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب کراچی میں ہماری کلاس شروع ہوئی تو ماشاءاللہ بہت بڑی کلاس تھی، تو بہت سی خواتین پڑھتی تھی، سیکھتی تھی، ان کو فائدہ ہوتا تھا. اب یہ پروپیگنڈا شروع ہو گئے، یہ بیٹھ کے تو درس دیتے رہتے ہیں، بھلا یہ کچی بستیوں بھی کو نہیں جاتے وہاں جا کر لوگوں کی حالت سدھاریں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کام ہے، جب یہ لوگ پڑھ لیں گے تو پھر جا کے یہ آگے حالات سدھاریں گے، یہ کام بھی کریں گے. پہلے اویئرنیس تو دیں. اور مقصد کیا تھا اس کا کہ ہم اپنے کام کو تو کچھ نہ سمجھیں، اس کام کو چھوڑ دیں، یعنی یہ کام چھڑوانا مقصود ہے یا اس کام کی قیمت کم کروانا. تو ایک دین کی دعوت دینے والے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کی اپنی امپورٹنس ہے، یعنی اس کام کو کم نہ سمجھا جائے. ابھی مجھے کل ہی کسی نے بتایا، اسی تذکیر القرآن میں جو میں نے پڑھایا ہے کووڈ کے دوران ہی زیادہ تر، یعنی صرف البقرہ شروع میں ہوئی، آل عمران سے لے کے اب تک ہم یعنی کبھی 5 لوگ ہیں کلاس میں، کبھی 10 لوگ ہیں، جو جیسی جیسے ریسٹرکشنز تھی اس کے مطابق ہم اوپر نیچے کرتے رہے. ایک دن بھی میرا حوصلہ کم نہیں ہوا کہ یہ صرف 5 لوگ بیٹھے ہوئے تو میں کیوں ان کو پڑھاؤں، میرا وقت ضائع ہو رہا. نیور. مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، معلوم نہیں کب کس کو کہیں فائدہ ہو جائے. تو رات انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے تذکیر القرآن کے گروپ شروع کیے اور ماشاءاللہ 2000 لوگ ہو گئے اس میں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ اگر یہاں 5 لوگوں نے سنا اور پھر ریپروڈیوس ہو کر، یہ تو کچھ لوگ جنہوں نے یہ شروع کیا، پھر اور لوگ بھی اپنے اپنے طریقوں سے پڑھاتے اور سکھاتے ہیں، تو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دین کا کام کر کے میں نے کوئی نقصان کیا ہے اپنا یا کسی کا. اس کام کی اپنی ایک اہمیت ہے. یہ کتاب اس لیے آئی کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. اور اگر ہم مل کے یہ کام نہیں کرتے، نہیں سمجھتے، چاہے تھوڑے ہیں یا زیادہ، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ خود سے خود تو نہیں ہوگا نا، کرنے سے ہی ہوگا. اور اگر اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے اور اللہ نے اگر یہ ساری فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کی، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس جگہ کا ہونا اور پھر اللہ کی حفاظت اور پھر یہ سارا سسٹم، اس سسٹم کا ہونا اور ان لوگوں کا مستقل طور پر آتے رہنا ان ساری مشکلات میں، اور پھر پیچھے بیک اینڈ ٹیم جو روز کا روز لیکچر ایڈٹ کر کے ڈال رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اس کی چنکنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ لگا ہوا ہے. اور اگر کوئی یہ سوچے اب تو حالات ہی بہت خراب ہو گئے ہیں، کوئی سنتا نہیں، کوئی پڑھتا نہیں، کوئی جاننا نہیں چاہتا، یہ لوگوں کے اندر شوق ہے. اور اگر نہ بھی ہو تو ہمارا فرض تو اپنی جگہ ہی رہتا ہے نا. تو ہمیں اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا چاہیے، نو میٹر واٹ. کوئی آپ کے خلاف جھوٹی باتیں کرے، کوئی مایوس کن حالات ہوں، کوئی پریشان کن حالات ہوں، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، کرتے چلے جائیں. باقی اللہ کے ہاتھ میں جتنی بھی برکت ڈالنا چاہے ڈالے. الحمدللہ یہ قرآن ہے اصل میں، اور قرآن جو پڑھ لیتا ہے، جس کے دل میں واقعی اترتا ہے نا قرآن، وہ پھر اپنا رستہ ڈھونڈ لیتا ہے، خیر کا کوئی نہ کوئی کام اپنے طور پہ شروع کر دیتا ہے نا. چراغ سے چراغ روشن ہوتا جاتا ہے نا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کی سچ اور عدل والی بات پوری ہو گئی، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کلمات سے مراد قرآن ہے۔ یہ کلمۃ ربی کا جیسے لکھا گیا نا، تو ایک اور قرأت میں اس کو کلمات ربی کا پڑھا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل کلام قرآن، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، وعدے ہیں، وعید ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ صدقا و عدلا، صدق کا تعلق خبروں سے، عدل کا تعلق احکام سے ہے، یعنی اس میں جتنے احکام ہیں سب عدل و انصاف پر مشتمل ہیں، ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی اس میں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، یعنی لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان کو سن بھی رہا ہے، اور جو نہیں کہتے ان کے دل میں ان کو بھی جانتا ہے، ان کے معاملات کو بھی جانتا ہے، ان کی حرکات کو بھی جانتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہے۔ سچا علم تو صرف رب کے پاس، رب کی کتاب میں ہے، یقین اس پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اکثریت کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ اکثریت ہدایت پر نہیں ہے، اور ایک فیکٹ ہے یہ۔ تو عام طور پر انسان میجورٹی سے متاثر ہو جاتا ہے، میجورٹی کس طرف ہے، زیادہ لوگ کس طرف ہیں، چلو ہم بھی ادھر ہی چلتے ہیں۔ نہیں، آپ حق کو فالو کریں گے چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ جا رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ محض کیا آسارائیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ حق کو پرکھنے کے لیے کثرت کو نہیں دیکھنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی لگے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ خواہ آپ حرص کریں ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوگا کہ میجورٹی مومن ہو جائے، اکثر لوگ علم سے خالی ہیں۔ سورہ یونس میں آتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کے کم بندے شکر گزار ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے لوگ بھی کم ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور یہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو اس لیے انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ تر لوگ تو بھی یہ کام نہیں کر رہے تو ہم بھی چھوڑ دیں، یہ دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، بس وہ کریں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی تیرے رب پر کوئی چھپنے والی چیز چھپ نہیں سکتی۔ آپ لوگوں کے کچھ اعمال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن رب تو ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق پر چلتے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق سے بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس لیے لوگوں کے پیچھے چل کے اپنا راستہ نہ چھوڑیں، گمراہی کی طرف مائل نہ ہوں، لوگوں کی کثرت سے دھوکہ نہ کھائیں، لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہاں ہدایت یافتہ گروہ کے لیے بشارت ہے، اور گمراہی کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے وعید ہے، تحدید ہے۔ اور یہ چیز کتنی تسلی دیتی ہے انسان کو کہ انسان اگر صحیح کام کر رہا ہو تو کوئی اس کو سچا مانے یا نہ مانے، سارے بھی اس کو جھٹلا دیں، تو اس کو یہ جب یقین ہوتا ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے نا، یہ چیز اس کو بالکل مطمئن کر دیتی ہے۔ پھر وہ نہ کسی پہ غصہ کرتا ہے، اور نہ کسی کے ساتھ الجھتا ہے، اور نہ ہی فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔
یہی چیز حضرت آسیہ کے لیے ایمان لانے کا اور اس پر استقامت کا ذریعہ بنی، اور یہی چیز صحابہ کرام کے لیے، کیونکہ جب انسان سچائی کو پہچان لیتا ہے اور اس پہ جم جاتا ہے، کل آمنت باللہ ثم استقم، پھر وہ دو عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اپنے رب کے سامنے سچا ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کو حساب دینا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.